آپ اپنے اس خطے کا دیکھ لیں کہ سن 1947 میں کس بنیاد پہ لکیر کھینچی گئی؟ کہنے کو تو کہا گیا کہ مسلمان اور ہندو کی تقسیم ہوئی، کیا واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ یہ مسلم ہندو کی تقسیم کا کیا فارمولہ ہوگا؟ کیا کسی ایک صوبے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہ ایک طرف چلا جائے گا، یا ہندو کی اکثریت ہوگی تو دوسری طرف چلا جائے گا، یا ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہ ایک طرف جائے گا، ہندو اکثریت ہوگی تو دوسری طرف جائے گا؟ ایک تحصیل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر اس طرح تقسیم کا عمل ہو تو پھر تو ایک آبادی کے اندر بھی ہندو بھی موجود ہیں، مسلم بھی موجود ہیں، ایک گاؤں کے اندر بھی یہ تقسیم موجود ہے۔ تو وہ جو ترچھی لکیر کھینچ دی گئی، میز پہ بیٹھ کے ایک لکیر کھینچ دی گئی، مقصد کیا تھا کہ ایک ایسا جھگڑا پیدا کر دیا جائے کہ جس میں یہ علاقہ مستقل ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا رہے۔ ہندو مسلم بنیاد پر بھی تقسیم کا فارمولہ اگر بنانا بھی تھا تو اس کے کئی طریقے اور بن سکتے تھے، مقصد جھگڑا پیدا کرنا تھا، تنازع پیدا کرنا تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو دین اسلام پر ایمان رکھنے والے وہ بھی اس گروہیت کا شکار ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ایک گروہ کے طور پر دنیا میں متعارف کرایا کہ ہم ایک گروہ ہیں، ایک فرقہ ہے، لہذا ہمیں ایک فرقے کے طور پر تحفظ دیا جائے، ایک گروہ کے طور پہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ وہ اس منصب سے، جس منصب سے ان کو ان کی دین نے متعارف کرایا یا ان کی دین کے بزرگوں نے متعارف کرایا، اس خطے کے اندر دین آیا صوفیاء کے ذریعے۔ ان صوفیاء کرام نے دین کو کس حوالے سے متعارف کرایا؟ اس کو دین انسانیت کے طور پہ متعارف کرایا۔ وہ کفرستان میں آ کر بیٹھے اور یہاں کے لوگوں کو انہوں نے یہاں کی فرقہ واریت سے، گروہیت سے، انسانی تقسیم کے معاشرے سے ان کو نکلنے کی دعوت دی۔ وہ تو اس انسانی تقسیم کے خلاف دعوت لے کر آئے جو اس سوسائٹی کے اندر موجود تھی، کہ یہ سوسائٹی بہت سارے درجوں میں تقسیم تھی، 4 بڑے گروہ مذہب کے نام سے تقسیم تھے، کہ یہ برہمن ہے، سب سے اوپر ہے، اور سب سے نیچے شودر ہے، درمیان میں کھچتری ویش وغیرہ ہے۔ 4 گروہوں میں یہ معاشرہ تقسیم تھا، ایک مذہب کے ماننے والے۔ تو دین اسلام یہاں پر اس تقسیم کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اور اس نے اس تقسیم کو مٹایا۔ بعد میں آنے والوں نے اسی مذہب کو، اسی دین کو، اسی معاشرے میں ایک اور تقسیم کا ذریعہ بنا دیا۔ تو جو دین تقسیم مٹانے آیا، اس دین کے نام سے ایک اور تقسیم پیدا ہو گئی، اور ایک ایسی تقسیم پیدا کر دی گئی کہ جس کے نتیجے میں اس پورے خطے کا امن برباد ہو گیا۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ ہم باہر کی قوموں کے آماجگاہ بن گئے۔ آج اس خطے کے اندر امریکہ اور یورپ کا جتنا اسلحہ جمع کیا گیا، دنیا کے کسی اور علاقے میں نہیں۔ مستقل اس خطے کے ملکوں نے اپنے سارے وسائل اسی چیز میں جھونک رکھے، اور وہ تقسیم ہے کہ گہری سے گہری ہوتی چلی جا رہی، نفرتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ نقصان کون اٹھا رہا ہے؟ وہ یہاں کا عام آدمی اٹھا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر امن ہر وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے، عدل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے،
سوسائٹی بری طرح ادھڑ گئی ہے۔ یہ 21ویں صدی کے اندر معاشروں کا حال ہے۔